اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، سفر کی مشقت، سردی کی مشقت اور پھر اندھیرا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے آئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے آپ کو اپنے گھروں میں واپس پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے اموال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو تمام میرے دوستوں کو، بھائیوں کو الحمدللہ بخوبی علم ہے کہ یہ تقریب کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے۔ ہماری مسجد کے طالب علموں میں سے بھائی محمد اسجد، ان کے بیٹے محمد عبداللہ نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو عزت عطا فرمائے اور اس بیٹے کو حقیقی معنوں میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اس بیٹے کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے اس بچے کا آخری سبق ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کی معزز انتظامیہ کی طرف سے جو بچے کی حوصلہ افزائی ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد 10 منٹ کا درس قرآن ہوگا ترغیباً ترہیباً، اور پھر انشاءاللہ دعوت طعام ہوگی۔ تمام میرے دوست، میرے بھائی دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، آمین۔ میں عبداللہ کو دعوت دوں گا وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، آخری سبق پڑھے۔ محمد عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سجدہ کر رہی ہے سجدہ سی سجدہ شکرانے دا سجدہ نہیں ایسے بھی کریے سجدہ نہیں وہ بچے نہیں کرنا سی حمزہ ابراہیم صاحب کی کال آ رہی ہے باہر نکلے کال کریں پتہ کریں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی آواز میں حسن صوت میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اب حوصلہ افزائی کے لیے بچے کا سرٹیفکیٹ ہے اور کچھ تحائف ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹے کو حوصلہ افزائی کے لیے دی جائیں گے. تو سب سے پہلے جو سرٹیفکیٹ ہے سند فراغت ہے وہ دینے کے لیے ہماری مسجد کی انتظامیہ کے بہت ہی معزز ہمارے بڑے اچھے بھائی ہمارے دوست بھائی محمد اختر اسٹینڈرڈ بچے وہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے بچے کو سرٹیفکیٹ دیں. جزاکم اللہ. بھائی محمد اختر السلام. جزاکم اللہ. اسی طرح مختار صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں مسجد کے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑوں میں سے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ماشاءاللہ تحفہ دیں حوصلہ افزائی کریں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. محمد اسلم صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ ہمارے بڑے یہ آئیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اچھا الیاس صاحب یہ عبداللہ ممتاز علی باجوہ صاحب ہمارے بڑے ہی قابل قدر ہمارے اچھے ساتھی اللہ ان کو عزت عافیت عطا فرمائے جی. ممتاز علی باجوہ صاحب جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ کی دینی حق میں چلنے کی توفیق عطا کی مدد اور رحمت وہاں پہنے کے لیے ٹھنڈک کو بخش کر
ابو یاسر صاحب ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے بڑے اچھے بزرگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، یہ بکر شیر ہے ماشاءاللہ، پیار بھی دے دو۔ اللہ تعالی صحیح عمر بنائے، صحیح تیری مدد بنائے، اللہ تعالی عمر بڑا صدقہ، بڑا بڑے وعدہ معافی کر، اللہ گھر گھر حافظ بن آمین تیرے جیسے، اللہ سونی بات دیتی ہے، اللہ سینہ یوں کھول کے رکھے، دعا کر سکا دے دی اضافہ کرے تیری صحت وچ، خدا میرے لیے بھی اللہ تھوڑی تھوڑی محنت ہے، تھوڑی محنت ہے، اپنے ساتھ اور یہ حافظ بن کوشش کرو۔ آمین آمین۔ بیٹھو بیٹھو۔ سب سے پہلے انتظامیہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کی انتظامیہ، بڑے ہی ہمارے اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ تحدیث ربط کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مسجد میں بڑی رونق لگائی ہے، ساتھی آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، الحمدللہ بچے بھی پڑھتے ہیں، ہفتہ وار نشست ہے، مغرب کے بعد الحمدللہ ہماری ایک تعلیمات قرآن کے حوالے سے ہماری محفل مجلس ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد الحمدللہ ترجمے کی کلاس ایک روٹین سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جماعت میں دن بدن الحمدللہ اضافہ کر رہے ہیں، ساتھی آتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف الحمدللہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر الحمدللہ ہمارا انتظامیہ کا آپس میں جو اتفاق ہے، پیار ہے، یہ اس کی بدولت ہے، اور میں دلی طور پر الحمدللہ اپنی انتظامیہ سے خوش ہوں۔ یہ میں کیوں آپ کے سامنے بات ذکر کر رہا ہوں؟ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اپنے امام کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو ہم اپنے اچھے ساتھی اور دوست کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے مسجدوں میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، لوگ دین سیکھتے ہیں، لوگ دین پڑھتے ہیں۔ مسجدوں میں آبادی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپس میں اتفاق ہو، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کے اوپر خاص فضل نازل فرمائے، رحمتوں کا اللہ نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے بھائیوں، انتظامیہ ساتھیوں کے لیے بہترین اور اچھا صدقہ جاریہ بنائے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے بنائے، آمین۔ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، ماں باپ کے لیے الحمدللہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کے بچے نے تکمیل قرآن کی ہے، الحمدللہ قرآن مجید کو الحمدللہ ختم کیا ہے۔ بڑی ہی عزت، بڑی ہی تکریم کی بات ہے۔ نبی معظم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارے استاد ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے، یہ نسخہ بتلایا کرتے تھے کہ بیٹا کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ اپنے سینے میں لازماً محفوظ کر لو، کچھ نہ کچھ حصہ۔ تو ہم عرض کرتے استاد جی کیوں؟ استاد فرمایا کرتے بیٹا اس وجہ سے کائنات کے امام نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ ہوگا اس سینے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر سکتے نہیں، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے سینے میں پورا قرآن آ جائے گا الحمدللہ۔ اور بڑے خوش نصیب و والدین ہیں۔ آپ نے کبھی کسی عالم دین سے سنا ہے کہ کسی کے بیٹے نے MBBS کیا ہو، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے بتلایا ہو؟ کسی کے بیٹے نے کمپیوٹر کی ڈگری حاصل کی ہے، اور کمپیوٹر کی ڈگری جب اس نے حاصل کی تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنے گے۔ کبھی کسی نے کوئی LLB کا کورس کیا ہو، الیکٹریکل انجینئر کی ہو، MPhil کیا ہو، کبھی آپ سنے کسی عالم دین سے کہ فرشتوں کا نزول ہے؟ کبھی نہیں سنے گے۔ کبھی آپ نے کسی عالم دین سے سنا
کہ جو انگلش کورس کرنے کے لیے جاتا ہے، کمپیوٹر کلاس کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنیں گے. یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اور قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمایا، کسی اور کو نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کہ بچے نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں، بچے نے سائنس پڑھی ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، جنت میں درجے بلند ہو گئے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ بچے نے دنیا میں انگلش پڑھی، بچے نے دنیا میں کوئی دنیاوی کورس کیا، جنت میں درجے بلند؟ نہیں، قرآن ہی ہے کہ جب بچہ دنیا میں پڑھتا ہے اللہ اس کے والدین کے جنت میں درجے بلند فرماتے ہیں. اور کتنی بڑی سعادت. ہماری برادری ہے رحمانی کمیار. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے. وہ میری گاؤں میں نا ایک ہمارے تھے، جب تعلیمی دور تھا، میری ایک مسجد کے جو ہماری انتظامیہ کے صدر سے اس سے جھگڑا ہو گیا. اس نے مجھے گالی دے دی میری برادری کے بارے میں. میں بڑا پریشان ہوا، اور اتنا میں پریشان ہوا، میں نے کہا آج کے بعد واللہ میں نے کبھی نہ نماز پڑھانی ہے، نہ میں نے ممبر پہ کھڑے ہونا ہے. لوگ تو گالیاں دیتے ہیں. میں آیا، میرے بڑے استاد اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ کا فضل ہے، ماں باپ کی دعائیں، استادوں کی دعائیں، محنت ہے کہ آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. الحمدللہ. میں نے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آج کے بعد میں پڑھوں گا، لیکن نہ مسجد میں جاؤں گا، نہ مدرسے میں، نہ کہیں پر جا کے میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا. کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا استاد جی آج معاملہ ہو گیا، یہ آج اس نے مجھے گالی دی ہے میری برادری کی، مجھے اس نے فلاں فلاں کہا ہے. کہنے لگے بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. میں تجھے بتاتا ہوں. اور یارو جس کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں، جس کے پاس دنیا کا علم ہو، اللہ کی قسم وہ سعادتیں حاصل نہیں کر سکتا جو حافظ قرآن کو حاصل ہوتی ہے. میرے استاد جی مجھ سے کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ تو بتلا کہ جب تو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے یہ سارے گاؤں کے چودھری کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا استاد جی میرے پیچھے. کہنے لگے عزت والا کون ہوا؟ عزت والا کون ہے؟ مجھے میرے استاد جی کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ بتلا جب تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے کیا کوئی گاؤں کا چودھری وڈیرا مسجد کا صدر تیرے اللہ اکبر سے پہلے سر جھکاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. سر اٹھاتا ہے؟ میں نے عرض کی استاد جی نہیں. استاد جی کہتے ہیں بیٹا یہی مقام اللہ نے تجھے دیا ہے. استاد جی کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ بتلا جب تم منبر پہ کھڑا ہوتا ہے جس نے تجھے گالی دی تھی وہ کدھر ہوتا ہے؟ میں نے کہا استاد جی پاؤں میں بیٹھا ہوتا ہے. کہتے ہیں بیٹا پھر عزت اللہ نے کسے عطا فرمائی؟ کیوں ڈرتا ہے؟ یقین مانے قرآن پڑھنے والے کی عزت، حدیث پڑھنے والے کی عزت. یہ تو علیحدہ بات ہے، دنیا داروں نے نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال دیا. اب میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، ٹیکنالوجی نہ پڑھائیں، انجینئرنگ نہ پڑھائیں، نہ سب کچھ پڑھائیں، لیکن یارو اس کو پسے پشت نہ ڈالیں. اللہ کی قسم وعدہ کرتے ہیں مجھ سے، اس کو پسے پشت نہ ڈالیں، اس کو نہ ڈالیں. مسلمانوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا. مسلمانوں نے اسے بہترین غلاف میں لپیٹ کر کے رکھ دیا سب سے اوپر. موبائل جس میں ساری دنیا کی غلاظت اور گندگی یہ سب سے نیچے پڑا ہوتا ہے. بیٹے بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں. اور قرآن جس میں روح کی غذا، دنیا اور آخرت کی عزت، اسے لپیٹ کے سب سے اوپر رکھ دیا تاکہ کوئی ہاتھ ہی نہ لگائے. واللہ دنیا پڑھائیں لیکن اسے پسے پشت نہ ڈالیں. میں آپ سے اللہ کی قسم التجا کرتا ہوں، قرآن کیوں جلے، قرآن کیوں جلا، قرآن کیوں پھٹا؟ مسلمان نے اس کی عزت ہی نہیں کی. اسے پڑھا بس کوئی فوت نہیں ہوتا، جس طرح میں نے جمعے میں آپ کو بتایا تھا. اور کہتے یار بابے دی روح نہیں نکل دی، ارے بیبیاں کٹیاں کرو تو یاسین پڑھاؤ بابا جلدی تھوڑے بجے گا.
ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کوئی مرتا نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں. قرآن مارنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں اٹھائی جائیں. قرآن تو زندگی تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا. کیوں جی باجوہ صاحب؟ لیکن اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں کوئی. آخری بات آپ سے میرے بھائیوں، قرآن کو وقت ہے، اپنی اولاد کو اس رستے پر لگائیں، دنیا پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کو نہ چھوڑیں. اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے جی انشاءاللہ. یہ ذاکر نائک کا آپ نے نام سنا ہے جی؟ بڑے آدمی دین ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان سے کسی نے کہا کہ تمہاری لائبریری کو جلا دیں گے. انہوں نے کہا لائبریری کو تو جلاؤ گے، جو لائبریری اس دل میں ہے اسے کوئی جلا سکتا. اور جب قرآن سینے میں آئے گا، جب قرآن والے قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ببر شیر بن جائیں گے. جب قرآن کا دفاع وہ جلوس نکال کے نہیں، اپنی حکومت اور اپنے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے نہیں، رستے بنا کر کے قرآن کا نظام نہیں، اور جب اپنی زندگیوں پر لے کے آئیں گے، اللہ کی قسم پھر قرآن جل سکتا؟ پھر قرآن نہیں جلے گا. پھر ہر جگہ قرآن کی عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے بہترین اچھا صدقہ جاریہ بنائے. جو فوت شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اس نے پڑھا ہے، اس پڑھے کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی قدر اللہ اس بیٹے کے سینے میں پیدا فرمائے. صبح و شام قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس بچے کو، اس کے والدین کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین اور مسجد کی انتظامیہ جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ تمام کے گناہ بھی معاف فرمائے، جنت میں درجے بھی بلند فرمائے. اور اللہ رہتی دنیا تک اور بعد کی دنیا تک اس قرآن کی وجہ سے جن ساتھیوں نے بھی الحمدللہ محنت کوشش کی، اللہ تمام کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی قرآن کے ساتھ جی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عبدالرحمن بھائی. سب سے پہلے یہ الحمدللہ بھائی محمد اصغر ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کی طرف سے سب کا منہ میٹھا کرایا جائے گا جی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کھانا ہوگا اور پھر اس کے بعد سارے ساتھیوں کو اجازت انشاءاللہ.